السلام علیکم لسنر، کیا حال ہیں آپ کے؟ آج میں کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنا رہی ہوں، بس کچھ مصروفیت رہی، رمضان گزرا۔ آپ سب سنائیں، آپ لوگوں کا رمضان کیسا گزرا؟ عید کیسی گزری؟ آئی ہوپ کہ رمضان بھی بہت اچھا گزرا ہوگا اور عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی، اور سب خیریت سے بھی ہوں گے۔ اچھا، آج جو میں حدیث آپ لوگوں کو سنانے لگی ہوں نا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہلاکت کا باعث ہیں، 3 چیزیں نجات کا ذریعہ ہیں، اور 3 چیزیں گناہ مٹانے والی ہیں، اور 3 چیزیں درجے بڑھانے والی ہیں۔ اب سب سے پہلی بات کرتے ہیں ہلاکت کا باعث بننے والی 3 چیزیں۔ سب سے پہلے تنگ دلی، جس کی اطاعت کی جائے، ہوائے نفس، جس کی پیروی کی جائے، اور خود پسندی۔ تنگ دلی تو آپ کو پتہ ہے، غریب کو دیکھ کر منہ بنا لینا، غریب رشتہ داروں کو دیکھ کر منہ بنا لینا، کوئی مہمان گھر آئے تو منہ بنا لینا، صدقہ خیرات کرتے ہوئے مصیبت پڑنا۔ اور نفس کی پیروی کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے نفس کی مانیں۔ نماز کا ٹائم ہے، ہمارا دل نہیں کر رہا، ہم نہیں پڑھ رہے۔ نیکی ہمارا دل کرنے کو نہیں کر رہا تو ہم نہیں کر رہے۔ ہمارا دل کر رہا ہے ہم موج مستی کریں تو ہم موج مستی کریں گے۔ تو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پیروی کرنی، جو آپ کا دل کہہ رہا ہے۔ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ نفس جو ہے، نفس کی پیروی کرنی، اور نفس اگر اس راستے پر لے کر جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ شرک ہوگا کہ ہم اپنی نفس کی مانتے ہیں اور اللہ کی نہیں مانتے۔ جس چیز سے نفس منع کرے، جو اللہ کے حکم کو ماننے سے نفس منع کرے، وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب لاسٹ کیا ہے؟ خود پسندی۔ خود پسندی یہ کہ میں ہوں دنیا میں، اور تو کوئی ہے ہی نہیں، میرے سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے کوئی، میرے سے زیادہ امیر نہیں ہے کوئی، میرے سے زیادہ کوئی اچھا نہیں ہے، میرے سے زیادہ کوئی نیک نہیں ہے۔ اس طرح کی خوش فہمیاں آپ پال لیں، اور اللہ کے نزدیک آپ کو پتہ ہے وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ لیکن ہم اپنی خود پسندی میں گم ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے خوبصورت ہیں نا، اتنا کوئی نہیں ہے، جتنے نیک ہم ہیں اتنا کوئی نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ سارا دن ٹی وی کے آگے گزار دیتے ہیں، ہم لوگ سارا دن فضول حرکتوں میں پڑے رہتے ہیں، سارا دن ہم موج مستی میں لگے رہتے ہیں، سارا دن ہم کیا کرتے ہیں؟ فضول چیزوں میں ہم ٹائم گزارتے ہیں۔ جیسے اگر میں لیڈی ہوں تو میں سمجھوں کہ بس میں نے کسی پارٹی میں جانا ہے تو بہت بن سنور کے جانا ہے، میرے جیسا وہاں پہ کوئی حسین نظر نہیں آنا چاہیے۔ یہ ساری شیطان کی حرکتیں ہوتی ہیں جو آپ کو بہکاتا ہے۔ شیطان ہوتا ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹاتا ہے۔ اب شیطان تو آپ سے یہی کہے گا نا کہ آپ موج مستی میں ٹائم گزاریں، اللہ کی راہ کی طرف وہ تو آپ کو نہیں جانے دے گا نا۔ وہ تو آپ کے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرے گا، اور آپ کے اندر خود پسندی کی عادت کو ڈالے گا۔ اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا بری بات نہیں ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ شکر ادا کریں اس کا، اور اچھا پہنیں، اچھا اوڑھیں، سلیقے سے بال بنائیں، پرفیوم لگائیں، کیونکہ ہمارے تو اسلام میں ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ لیکن اگر ہم اس لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہم خاندان میں بہت اچھے لگیں، ہمارے اندر غرور آئے کہ ہمارے جیسے کپڑے کسی اور نے نہیں پہنے ہوں، ہمارے جیسا خوبصورت کوئی اور نہ لگے۔ جیسے عید گزری ہے، زیادہ تر لیڈیز میں عادت ہوتی ہے کہ میں جتنی خوبصورت لگ رہی ہوں نا، کسی اور کو نہیں لگنا چاہیے، اور نہ ہی میرے جیسا خوبصورت کوئی خاندان میں ہو۔ ہم لیڈیز میں خود پسندی کی عادت اتنی زیادہ ہے کہ ہم گھنٹہ شیشے کے آگے گزار دیتے ہیں۔ بننا سنورنا، تیار ہونا، اچھے کپڑے پہننا سب کا حق ہے، اور اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے۔
لیکن خود پسندی بہت بری بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ کو یہ 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالتی ہیں: تنگ دلی، نفس کی پیروی اور خود پسندی۔ پھر ہم خود سوچ لیں کہ ہمارے اندر کیا کیا یہ برائیاں ہیں اور ہم کس طرح ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آگے حدیث کا دوسرا حصہ، ذریعہ نجات 3 چیزیں یہ ہیں: کسی سے ناراضگی اور خوشی کی حالت میں اس سے عدل کی بات کہنا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا، ہم جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ انصاف کریں، کتنا مشکل کام ہے۔ سب سے بڑا مشکل یہی کام ہوتا ہے کہ ہم جس سے ناراض ہیں اس کے ساتھ اس کے حق میں اچھی گواہی دیں۔ موسٹلی گھروں میں ایسا ہوتا ہے، جیسے اگر میں بھابھی ہوں تو میری نند ہے، میں اس سے ناراض ہوں نا، تو اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ وہ کیسی بندی ہے، اگر اس کا کوئی رشتہ آتا ہے تو مجھ سے کوئی پوچھے کہ وہ کیسی بندی ہے، تو میں اس سے ناراض ہوں تو میں کہہ دوں ہاں جی اس کی ساری خوبیاں ایک سائڈ پہ کر دوں اور میں کہوں کہ وہ تو ایسی ہے ویسی ہے، اور اس کے خلاف گواہی دوں۔ حق کی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ ناراض ہیں یا خوش ہیں لیکن سچی بات کہیں اس کے حق میں، نہ تو چاپلوسی ہونی چاہیے اور نہ ہی جھوٹ ہونا چاہیے۔ اب دوسری بات کیا ہے، خوشحال ہوں یا تنگ دستی ہوں، دونوں صورتوں میں اعتدال پر قائم رہنا۔ اب اللہ نے آپ کو بہت زیادہ دولت دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اڑاتے جائیں، اور اگر آپ کو تنگ دست ہیں تو آپ جو ہے اس میں بھی آپ نے اعتدال رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، برائیوں کی طرف نہیں آنا۔ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو زیادہ دیتا ہے، اور خوشحالی میں صدقہ خیرات کریں، فضول خرچی نہیں کریں، فضول خرچی کے دکھاوی کی چیزیں، میں سب سے اچھی لگوں یا میں بہت سب سے اچھا لگوں، شادی بیاہ پہ فضول کے خرچے، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ فضول خرچی میں آتی ہیں۔ کھلے اور چھپے ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اگر آپ سو رہے ہیں تب بھی اللہ سے ڈریں، اگر جاگ رہے ہیں تو تب بھی اللہ سے ڈریں، کیونکہ اللہ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے نا۔ ابھی حدیث کا تیسرا حصہ ہے گناہوں کا کفارہ بننے والی 3 چیزیں۔ پہلی چیز جو ہے، جو نماز پڑھ لی ہے اس کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرنا۔ دوسرا، پورا وضو کرنا، بالخصوص سردیوں کے دنوں میں صبح کے وقت۔ تیسرا، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار کرنا اس کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ آپ سب لوگوں میں سے کون کون یہ کرتا ہے؟ یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اور پورا وضو کرنا، بالخصوص سردیوں میں کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈا پانی ہوتا ہے اور ہمارے لیے وضو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، بستر سے نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرنا۔ سردیوں کا جو وضو ہے جب آپ کریں گے نا تو اس کا درجہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ وہی وضو آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، وہی وضو آپ کی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا۔ اور جو سردیوں کی دونوں میں صبح کے وقت جب ہم بستر چھوڑ کر وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اس کا کیا درجہ ہوگا۔ تھرڈ ہے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا، اس کا بھی بہت درجہ ہے۔ اب چوتھا اور آخری حصہ حدیث کا یہ ہے کہ 3 چیزوں سے درجے بڑھتے ہیں۔ پہلا ایک ہے کھانا کھلانا، دوسروں کو کھانا کھلانا، چاہے رشتہ دار ہوں، غریب رشتہ دار ہوں یا مہمان ہوں، مسافر ہوں، پڑوسی ہوں، کھانا کھلانے سے آپ کے درجات بڑھتے ہیں۔
ہم کھانا کھلانے میں کتنی تنگی کرتے ہیں. ہمارا تو کوئی سالن بچ جائے تو ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں اور بوٹی سوکھ سوکھ کے بیچاری کیسے پلاسٹک بن جاتی ہے، لیکن ہم کسی غریب کو نہیں دیتے کہ کوئی غریب کے کسی پیٹ میں چلی جائے. مہمان آئیں گے تو ہمارے منہ بن جائیں گے کہ خاندان والے تو سکون ہی نہیں لینے دیتے. پڑوسیوں کو جی دروازے بند کر دیں، خوشبو تک نہیں لگنی چاہیے کھانے کی. تو کھانے کھلانے سے آپ کی درجات بلند ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں. دوسرا ہے سلام کی اشاعت. السلام علیکم کہنا. السلام علیکم کہنا، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور اس سے آپ کے درجے بھی بڑھتے ہیں. سلام کرنے کی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ فضیلت ہے. دل کی ساری نفرتیں دور ہو جاتی ہیں. مسکرا کر کسی کو سلام کریں، لیکن خیال رہے بہنیں بہنوں کو کریں گی، بھائی بھائی کو کریں گی. یہ نا گلی سے گزر رہے ہیں تو بہنیں بھائیوں کو کرنا شروع کر دیں اور بہنیں بھائی جو ہیں بہنوں کو کرنا شروع کر دیں. یہ کام نہیں کرنا. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. السلام علیکم کہنا ہے اور جواب وعلیکم السلام ہوتا ہے. السلام علیکم نہیں کہنا. آپ یقین کریں جس سے آپ کی لڑائی بھی ہوگی نا، آپ مسکرا کر سلام کریں گے تو وہ بندے کے سارے دل میں آپ کی یہ جو بھی غلط فہمیاں ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی. آپ کو ایکسپلینیشن دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. اور لاسٹ ون، رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھنا، یعنی تہجد کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا. کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے نا، صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس وقت اللہ آپ کے بہت قریب ہوتا ہے. اب کر کے دیکھیں. یہ جو دعا آپ کی قبول نہیں ہو رہی نا، اب یقین کریں صدقہ دیتے ہوئے آپ نیت کر لیں اور تہجد کے وقت وہ دعا کریں، آپ کی ضرور قبول ہوگی. یہ جو میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے یہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ حدیث اتنی اچھی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آگے بھی شیئر کریں گے. اللہ حافظ.